بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ آج ہمارا دوسرے سبق کا تیسرا حصہ ہے جس میں ہم نعت سے متعلقہ مشق کو حل کریں گے۔ تو مشق کا پہلا سوال کون سا ہے؟ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ اور آپ کے سامنے 4 سوالات موجود ہیں اور آپ نے ان 4 سوالات کے مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں۔ اگرچہ یہ آپ کے گھر کا کام ہے لیکن میں آپ کو اس میں کچھ اشارتاً مدد کر لوں گا۔ مثلا سوال نمبر 1 کیا ہے؟ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر۔ اس مصرعے میں اہم اسلامی واقعے کا ذکر ہے، وہ مختصراً بیان کریں، اور وہ واقعہ ہے واقعہ معراج۔ آپ نے یہ واقعہ دیکھ لینا ہے، اور جہاں پر یہ جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں یہ نظر آ جائے اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اور اس اہم اسلامی واقعے کو آپ نے مختصراً تحریر کر دینا ہے۔ سوال نمبر 2 کی جانب چلتے ہیں۔ سینہ شب تار الست کا مفہوم واضح کریں، اور یہ ہم کر چکے ہیں، اور الست سے متعلقہ واقعہ بھی ہم آپ کو تشریح میں بتا چکے ہیں۔ آپ اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں، اور اگر آپ نیٹ سے یا کسی اور کتاب سے یا والدین یا ٹیچر سے بھی مدد لینا چاہتے ہیں اس واقعے کو سمجھنے کے لیے تو وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کا مفہوم خود واضح کرنا ہے اپنے الفاظ میں۔ سوال نمبر 3 کو دیکھیں۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ رحمت دو جہاں کس ہستی کو کہا جاتا ہے؟ رحمت للعالمین۔ یہ تو بہت آسان ہے اور میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ رحمت للعالمین کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ میں نے اشارہ دے دیا آپ کو۔ سوال نمبر 4 کو دیکھیں۔ تاجدار یثرب و بطحہ کی وضاحت کریں۔ آپ کو میں نے یثرب بھی بتایا تھا کون سا شہر ہے، اور بطحہ بھی بتایا تھا کہ یہ کون سا شہر ہے، اور تاجدار کا معنی بھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اور ہم نے مشکل الفاظ کے جہاں معنی دیکھے تھے وہاں بھی یہ لفظ موجود تھا، تو آپ اس کو دیکھ کر اس سوال کو آپ آرام سے حل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے سوال نمبر 2، اور سوال نمبر 2 میں کیا ہے؟ نعت کے متن کو مد نظر رکھیں اور درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے پین سے بھریں۔ ہم تقریباً یہ تمام سوالات حل کر چکے ہیں، لیکن چلیں مل کر ان سوالات کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ غایت سے کیا مراد ہے؟ مقصد، نور، بندش یا فخر؟ مقصد، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اور سوال نمبر 2 کیا ہے؟ ہمارے دل زندہ ہیں کس وجہ سے؟ دنیا کی رنگینی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، والدین کی محبت میں، یا اولاد کی محبت میں؟ جی ویسے تو اس کے بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ نعت کے متن کو مد نظر رکھنا ہے اس لیے یہ والا جواب کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ واقعہ معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کس مقام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور نعت کی تشریح میں یہ بھی آپ کو لکھ کر بتایا گیا تھا۔ عرش معلی، بیت المقدس، کوہ طور یا سدرۃ المنتہا؟ جی کون سا آپ کے ذہن میں آیا؟ بالکل ٹھیک، سدرۃ المنتہا اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 4 کو دیکھیں۔ اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں کس حقیقت کا ذکر ہے؟ کائنات کے وہ راز جو صرف اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب کو بتائے، جنت اور دوزخ کی حقیقت، زندگی کی حقیقت، یا مذکورہ تمام؟ جی یہ آپ خود حل کر لیں، یہ میں نے آپ کے لیے چھوڑ لیا۔ اور پانچواں سوال تو بہت آسان ہے، وہ آپ دیکھ کے بھی حل کر سکتے ہیں۔ اس نعت کے شاعر کون ہیں؟ علامہ اقبال، ساغر صدیقی، مولانا ظفر علی خان، یا حفیظ تائب؟ بالکل درست بتایا آپ نے، مولانا ظفر علی خان۔ تو دیکھیں ان 5 میں سے 4 سوال نمبر 1، 2، 3 اور 5 میں نے حل کر لیے۔ چوتھا سوال آپ نے خود حل کرنا ہے۔ اور آپ کا گھر کا کام جس میں کچھ سرگرمیاں آپ کو دی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ نعت زبانی یاد کریں اور ترنم کے ساتھ پڑھیں۔ تو آپ نے یہ نعت زبانی یاد کرنی ہے اور اپنے والدین کو سنانی ہے، اور اگر کوئی غلطی اس میں وہ آتی ہے یا کوئی لفظ غلط ہے یا کوئی شعر بھول جاتے ہیں تو دوبارہ یاد کریں اور بار بار یاد کریں۔ اور دوسری سرگرمی کیا ہے پیارے بچوں؟ وہ ہے خوشخط انداز میں نعت کو چارٹ پر لکھ کر جماعت میں آویزاں کریں۔ آپ نے ایک چارٹ لینا ہے اور اس نعت کو خوشخط انداز میں تحریر کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ کا اسکول کھل جائے گا آپ نے یہ چارٹ اپنی جماعت اپنی کلاس میں لگا دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخری سرگرمی کیا ہے؟ وہ ہے نعت کا پسندیدہ شعر اپنی کاپی پر لکھیں۔ یہ ہے آپ کی سرگرمیاں، اور آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے، اور گھر کا کام جو آپ کو دیا گیا وہ بھی ضرور کرنا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔